اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلب علم رکھنے والوں کو علم کی دنیا میں خوش آمدید۔ میں ہوں خالد محمود، معلم اسلامیات، اور حاضر ہوں اسلامیات کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جماعت ہفتہ میں اسلامیات ہے اور باب سوم ہے سیرت طیبہ، اور اس کا عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور داعی امن۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ امن اور زمانہ جنگ میں امن کے فروغ کے لیے کیا اقدامات کیے، اور ہم امن کے حصول کے لیے اسوہ حسنہ پر کب اور کیسے عمل کر سکتے ہیں، اور اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کے لیے عالمی امن کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ ان تمام سوالوں کے جواب اور آپ کے مشقی سوالات کے جوابات دیکھنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ اور اگر آپ نے علم کی دنیا کا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کریں، اور اپنے دوسرے دوست احباب کے مدد کے لیے، ان کے فائدے کے لیے ان کو بھی یہ ویڈیو فارورڈ کریں۔ تو پہلے مشقی معروضی سوالات ہیں۔ مشقی معروضی سوالات وہ سوالات ہوتے ہیں جن میں کثیر الانتخاب جواب ہوتے ہیں، یا خالی جگہ پر کرنا ہوتا ہے، یا کالم ملائیں آ جاتا ہے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ درست اور غلط جملوں کی نشاندہی کریں۔ تو ہم آپ کے جو کتاب کی مشقی سوالات ہیں اس کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ مناسب ترین جواب پر دائرہ لگائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کس معاہدے کو یاد فرماتے تھے؟ تو حلف الفضول، حلف مدینہ، حلف حدیبہ، الحدیبیہ، یا حلف عتبہ؟ تو اس کا جواب ہے حلف الفضول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس جنگ میں قیدی مشرکین کو مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھانے کے سلسلے میں چھوڑ دیا تھا؟ غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، خندق میں، یا موتا میں؟ تو اس کا جواب ہے غزوہ بدر میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس جنگ کے قیدیوں کو قتل کرنے کی بجائے جلا وطن کر کے ان کی جان بخش دی تھی؟ بدر میں، خندق میں، خیبر میں، یا بنو قینقاع میں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے بنو قینقاع میں۔ غزوہ بنو قینقاع میں ان کی جان بخش دی تھی، ان کو قتل نہیں کیا تھا، انہوں نے حالانکہ ہتھیار ڈال دیے تھے، لیکن ان کو یہ کہا تھا کہ تم مدینہ چھوڑ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر صلح کو جنگ پر ترجیح دی تھی؟ احد میں، خندق میں، موتا میں، یا حدیبیہ میں؟ تو ظاہر ہے احد، خندق اور موتا یہ سب لڑائیاں تھیں، لیکن حدیبیہ کے موقع پر آپ نے صلح کو جنگ پر ترجیح دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کس کے گھر میں داخل ہونے کو امن کا پروانہ قرار دیا تھا؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ عنہ، یا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اس کا صحیح جواب ہے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ فتح مکہ کے موقع پر ہی اسلام جنہوں نے قبول کیا تھا۔ آگے ہے درج ذیل خالی جگہوں کو سبق کے متن کے مطابق مناسب الفاظ سے پر کریں۔ یہ ممکنہ خالی جگہ ہیں جو کہ آپ کے سبق سے لی گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر حلف فضول کے معاہدے میں شریک ہوئے تھے، کس کے مکان پر شریک ہوئے تھے؟ عبداللہ بن جدان کے مقام پر۔ حلف الفضول کا معاہدہ کے بعد ہوا، یعنی کون سی لڑائی یا کون سے جنگ کے بعد ہوا تھا؟ تو اس کا جواب ہے جنگ فجار۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کے ڈیش سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب ہے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں تو وہ کامل مسلمان ہے۔ چوتھا ہے کہ غزوہ بنو قینقاع اور غزوہ میں یہودیوں کو ان کی بغاوت کے باوجود زندہ چھوڑ دیا تھا، یعنی غزوہ بنو قینقاع کے علاوہ کون سی غزوہ تھی؟ اس کا جواب ہے غزوہ بنو نذیر۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کے لیے کتنے اقدامات کیے؟ تو اس کا جواب ہے 3 اقدامات کیے۔ اس کے بعد ہے موضوعی سوالات۔ موضوعی سوالات کے اندر مختصر جوابات ہیں یہ، اور اس میں دیکھیں پہلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ حلف الفضول کا مقصد کیا تھا؟ تو اس کا جواب ہے کہ حلف الفضول کا مقصد قیام امن اور مظلوم کی حمایت تھا۔ دوسرا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مقصد کی خاطر بدر کے قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کی خاطر غزوہ بدر کے قیدیوں کو فدیہ لے کر اور بعض کو مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھانے پر چھوڑ دیا تھا۔ تیسرا سوال ہے کہ صلح حدیبیہ سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داعی امن ہونے کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ صلح حدیبیہ سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داعی امن ہونے کا ایسے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی سے گریز کیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے موت پر بیعت لینے کے باوجود امن کی خاطر قریش کی شرائط پر معاہدہ کرنا قبول کر لیا۔ چوتھا سوال ہے کہ غزوہ بنو نذیر میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کے لیے کیا اقدامات فرمائے غزوہ بنو نذیر میں؟ تو اس کا جواب ہے کہ غزوہ بنو نذیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو ان کی بغاوت، سرکشی اور بدعہدی کے باوجود ان کو قتل نہیں کیا، حالانکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش بھی کی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے ہتھیار ڈال دی تو زندہ چھوڑ دیا اور ان کو صرف جلا وطن کیا اور مدینہ سے نکل جانے کا حکم دیا۔ سوال نمبر 5 ہے کہ فتح مکہ کے موقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کے لیے کیا 3 اقدامات کیے، یعنی کون سے 3 اقدامات تھے جو آپ نے وہاں پہ کیے؟ تو اس کا جواب ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا تھا کہ نمبر 1 جو لوگ اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیں، نمبر 2 یا ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائیں، یا نمبر 3 بیت اللہ میں داخل ہو جائیں، انہیں امن حاصل ہوگا۔ تو یہ اس کا صحیح جواب تھا۔ اب ہم آتے ہیں موضوعی سوالات کی طرف، سبجیکٹو، جن کے تفصیلی جواب ہم نے دینے ہیں، اور اس کا جو پہلا سوال ہے وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امن کے اقدامات پر تفصیل سے لکھے کہ جو اقدامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے امن کے لیے ان کے اوپر آپ ان ڈیٹیل آپ اس کا جواب دیں۔ تو اس کا جواب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ امن و امان کے لیے کوشش فرمائی اور دوسروں کو بھی انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر اس کی دعوت دی۔ اس میں جو آپ نے اقدامات کیے ان میں پہلا اقدام جو تھا وہ حلف الفضول ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی تھی۔ بعثت نبوی سے پہلے قریش مکہ کے مختلف قبائل کے درمیان جنگ فجار ہوئی، تو اس کے بعد مکہ کے سرداروں کو امن کے معاہدے کی فکر ہوئی، تو انہوں نے عبداللہ بن جدان کے مکان پر جمع ہو کر آئندہ امن و امان کے قیام اور مظلوم کی حمایت کرنے کے لیے ایک معاہدہ کیا، جسے اس میں شامل فضل نامی لوگوں کی وجہ سے حلف الفضول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ اس معاہدے میں شریک تھے بنو ہاشم کی طرف سے، تو اس لیے اکثر اس معاہدے کو یاد کیا کرتے تھے کہ اس معاہدے کے بدلے مجھے سرخ اونٹ بھی قبول نہ آتے۔ دوسرا جو آپ نے قدم اٹھایا میثاق مدینہ، ہجرت مدینہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے داخلی استحکام اور امن و امان کے قیام کے لیے مسلمانوں اور یہود کے قبائل کے درمیان ایک تاریخی معاہدہ کیا کہ ہم آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، امن و امان سے رہیں گے، ہمیشہ مظلوم کی حمایت کریں گے، مدینہ کا مل کر دفاع کریں گے اور مشرکین سے کوئی تعاون نہیں کریں گے۔ یہ دنیا کا پہلا تحریری دستور تھا جس کی 52 دفعات تھیں، اور اس میں پہلی مرتبہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کو مذہبی، سیاسی اور معاشرتی آزادی دی گئی تھی۔ پھر اس کے بعد آتا ہے صلح حدیبیہ، یعنی اس کے بعد غزوات ہوئی، غزوہ بدر ہوئی، احد ہوئی اور پھر غزوہ خندق ہوئی۔ تو اس کے بعد سن 6 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ہمراہ عمرہ کے لیے مکہ روانہ ہوئے، تو کفار مکہ نے مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی سے گریز کیا اور حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا اور سفارت کاری کا سہارا لیا، لیکن کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کر لیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے موت پر بیعت لی۔ لیکن اس کے باوجود جب قریش مکہ کے سفیر سہیل بن عمرو اپنی شرائط کے ساتھ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شرائط پر صلح کر لی، حالانکہ اس معاہدہ کی اکثر دفعات بظاہر مسلمانوں کے حق میں نہیں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و امان کے فروغ کے لیے اسے قبول کر لیا، کیونکہ اس میں ایک شک یہ تھی، ایک دفعہ یہ تھی کہ مسلمان اور قریش آئندہ 10 سال تک لڑائی نہیں کریں گے۔ دوسرا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کی خاطر جنگوں میں بھی کیا اقدامات کیے؟ تو اس کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف امن کے دنوں میں بلکہ جنگوں کے دوران یا بعد میں بھی امن و امان کو پیش نظر رکھتے ہوئے اقدامات کیے۔ غزوہ بدر میں کیا کیا؟ غزوہ بدر میں مشرکین مکہ نے مسلمانوں پر چڑھائی کی اور مسلمان اپنے دفاع میں بدر کے مقام پر پہنچے، کفار کو شکست ہوئی، ان کے 70 لوگ مارے گئے اور اتنے ہی گرفتار ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قتل کرنے کی بجائے فدیہ لے کر، اور جن کے پاس فدیہ کی رقم نہیں دی، مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھانے کے بدلے امن و امان کی خاطر رہا کر دیا۔ غزوہ احد کے معرکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخمی کیا گیا اور آپ کے عزیز ترین چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو سفیان کی بیوی ہندہ کے غلام وحشی بن حرب نے نیزہ مار کر شہید کر دیا، اور ہندہ نے لاش کی بے حرمتی کی، لیکن جب وہ مسلمان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو آپ نے انہیں معاف کر دیا۔ غزوہ بنو قینقاع اور بنو نذیر، مدینہ میں آباد یہود کے قبائل جن کے ساتھ میثاق مدینہ ہوا تھا کہ آپس میں امن و امان سے رہیں گے، اگر کسی نے مدینہ پر حملہ کیا تو مل کر مقابلہ کریں گے، مدینہ کے باہر مشرکین سے کوئی تعاون نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے مسلمانوں سے بدعہدی کی
اور کفار مکہ کا ساتھ دیتے ہوئے سرکشی کی اور بغاوت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی۔ اس کے باوجود ان کے ہتھیار ڈالنے پر امن و امان کے فروغ کے لیے انہیں قتل کرنے کے بجائے زندہ چھوڑ دیا اور مدینہ سے نکل جانے کا حکم دیا۔ تو یہ تھے جنگوں کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدامات۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امن کے اسوہ پر کیسے، کب اور کہاں عمل کر سکتے ہیں، یہ سوال ہے، اور اس کا جواب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہمارے لیے نمونہ ہے، اس لیے ہمیں اپنی زندگی کے تمام معاملات میں اسوہ حسنہ سے روشنی حاصل کرنی چاہیے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ زمانے امن میں ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے زمانے امن میں آپس میں اور دوسری قوموں اور مذاہب کے لوگوں کے ساتھ صلح سے رہنا چاہیے، اور ان کے مذہبی معاملات میں دخل نہیں دینا چاہیے، انہیں ان کے مذہبی، ثقافتی اور معاشرتی معاملات میں مکمل آزادی دینی چاہیے، اور کہیں کوئی بدامنی والی بات ہو تو انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے درگزر سے کام لینا چاہیے۔ زمانہ جنگ میں کیا ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہمیشہ اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے ہمیشہ لڑائی جھگڑے اور جنگوں سے گریز کرتے ہیں، لیکن اگر کبھی جنگ مسلط کر دی جائے تو اللہ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اپنا دفاع کرنا چاہیے، اور اس دوران تعلیمات نبوی کی روشنی میں عورتوں اور بچوں کو نہ ماریں، جو لوگ ہتھیار نہ اٹھائیں، انہیں کچھ نہ کہیں، ان کی فصلوں، باغات اور گھروں کو تباہ نہ کریں، یہاں تک کہ جانوروں کو بھی کچھ نہ کہیں۔ یہ ہیں جو ہم کر سکتے ہیں اسوہ نبی پر عمل کرتے ہوئے۔ آخری سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ عالمی امن کے لیے کیسے مشعل راہ ثابت ہو سکتی ہے؟ یعنی آج بھی اگر سیرت طیبہ پر عمل کیا جائے تو پوری دنیا امن کا گہوارہ بن سکتی ہے۔ اس کا جواب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر اگر نظر ڈالی جائے تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امن سے محبت اور امن کے لیے کاوشوں کا پتہ چلتا ہے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جنگ سے گریز کیا اور لیکن اپنے دفاع کو مقدم رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ امن کے معاہدوں اور بات چیت کو جنگوں پر ترجیح دی، اور اس سلسلے میں نبوت سے پہلے حلف الفضول، ہجرت مدینہ کے بعد میثاق مدینہ اور غزوہ بدر، احد اور خندق کے بعد صلح حدیبیہ جیسے تاریخی معاہدے اپنے دشمنوں اور دوسرے مذاہب کے ساتھ کیے اور ہمیشہ ان کی پاسداری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ دوسرے مذاہب کو مذہبی، سیاسی، معاشرتی آزادی دی، ان کی عورتوں اور بچوں اور عبادت گاہوں کو تحفظ فراہم کیا۔ آج بھی اگر جیو اور جینے دو کے اصول پر عمل کرتے ہوئے تمام ممالک سلامتی کونسل کے ارکان اور اقوام متحدہ اس طرح کے معاہدے کرنے کی طرف ملکوں کو راغب کریں اور ان معاہدوں پر عمل درآمد کو یقینی بنائے تو دنیا میں پائیدار امن کا قیام ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ جنگوں کے اخراجات بچا کر عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ کیے جا سکتے ہیں، جن سے خوشحالی آ سکتی ہے۔ تو یہ وہ کام ہے جو کہ اس وقت بھی اگر دنیا اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے اس پہ عمل درآمد کرے تو پوری دنیا امن کا گہوارہ بن سکتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ کے لیے کارآمد ہو تو اس کو لائک کریں اور اسے اپنے دوسرے دوستوں تک، دوسرے احباب تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں نیک اور صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ